الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہم موجود ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں بھی جس سے جس طرح بن پڑے نیت کر لینی چاہیے۔ سب سے بنیادی جو نیت ہے اللہ پاک کی رضا اور ثواب، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے یہ نیت ضرور کر لیں کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر بیان، ذکر، دعا، صلاۃ والسلام تو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل کروں گا۔ توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کی برکات ملتی ہیں، موت کے وقت بھی اس کی برکتیں ملیں گی، قبر میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، محشر کے میدان میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، پل صراط میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت ہم سنتے ہیں۔ حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس سبب سے؟ تو فرمایا کہ بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب لیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو، فرشتوں نے گناہوں کی گنتی کی، پھر حکم ہوا اس نے دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود شریف پڑھے ہیں ان کی گنتی کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف شمار کیے، پس میرے پڑھے ہوئے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا بس اے فرشتوں کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ۔ کیا بات ہے! جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج بیان جو ہے وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ روایت ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دینی بھائی یعنی دوست تھا، وہ ہجرت کر کے ملک شام چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ ملک شام سے ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا میرا فلاں دینی بھائی یعنی میرے دوست کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا عالی جاؤ وہ فلاں شخص وہ تو شیطان کا بھائی ہے، وہ تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شراب بھی پیتا ہے۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شامی شخص سے فرمایا کہ جب تم ملک شام واپس جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا. جب ملک شام واپس جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا. کچھ دنوں کے بعد جب وہ شخص اپنے ملک شام واپس لوٹنے لگا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا. اس خط میں قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ لکھی، پارہ نمبر 24 سورہ مؤمن آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک. ترجمہ کنز العرفان: کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا. پھر اپنے اس دینی بھائی کے لیے کچھ نصیحتیں لکھی اور نیکی کی دعوت دی. یہ خط آپ نے اس شامی شخص کو دیا اور فرمایا یہ میرے دوست تک پہنچا دینا. اس خط میں ایسی تاثیر تھی کہ اس شخص نے جب یہ خط پڑھا تو پکار کر کہا بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے، یقیناً اللہ پاک نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ شخص بار بار یہی کہتا رہا یہاں تک کہ اس پہ رقت طاری ہو گئی اور زور زور سے رونے لگا. آخر اس نے شراب پینے سے سچی پکی توبہ کی اور نیک انسان بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا ہم نے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، فکر آخرت. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ایک ایک پر انفرادی کوشش کرتے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی توبہ کی خبر پہنچی، اب سنیے، جب خبر پہنچی تو فرمایا تم لوگ بھی اسی طرح کیا کرو، جب تم دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی پھسل گیا ہے تو اسے سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرو اور اس کی طرف خصوصی توجہ کرو. مزید فرمایا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جایا کرو. پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے سنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کتنا زبردست نصیحت والا واقعہ. یہ واقعہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم جلد 2 صفحہ نمبر 388 پر درج ہے اور یہ 2 جلدوں پر مشتمل بہت خوبصورت کتاب ہے. شاید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اتنی جامع اور اتنی بڑی کتاب اردو زبان میں شاید اور میسر نہیں. یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اپنے گھر پہ بھی رکھیے، دوسرے لوگوں کو بھی تحفے میں دیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لوگوں کو پڑھائیے کہ ایک کتاب کتنی پیاری، فیضان فاروق اعظم، 2 جلدیں بڑی بڑی. چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں شیئر کریں. یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے، ہم کر سکتے ہیں. اب بھی کسی کو کوئی نصیحت کی بات کریں تو پیار سے کریں، اپنے میٹھے الفاظوں سے، پیارے الفاظوں سے اسے دین کی طرف مائل کریں، نہ کہ اپنے سخت اور چبھتے ہوئے الفاظوں سے اس کو گھائل کر دیں. اس کو گھائل مقصد کہتے ہیں نا، الفاظ، زبان، یہ بعض اوقات تیر سے زیادہ تیز کام کرتی ہے. بندہ نیگیٹو، منفی بات، سخت بات، دل جلانے والی بات، طنزیہ گفتگو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ کہاں کرو گے، آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ہے، بھائی کتاب سینڈ کیے پڑھ لینا، ٹائم نکال لینا. ایسا نہیں موبائل میں لگے رہو، سارا دن موبائل دیکھتے ہو، کم از کم کتاب تو پڑھ لیتے. آپ بتائیے انداز ٹھیک ہے؟ کوئی اس انداز میں ہمیں سمجھائے ہمیں اچھا لگے گا، ہم اس کو تحفہ دیں گے بھائی بڑی مہربانی ڈانٹ کے سمجھایا. تو اپنے گھر والے ہوں، دوست ہوں، فیملی ممبرز ہوں، اپنا فرینڈ سرکل ہو اور کہیں دینی کام کا موقع ملے، پیار سے، پیار سے. بعض اوقات لوگ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو سختی سے سمجھاتے ہیں. سمجھاتے کیا، ڈانٹتے، سب کے سامنے ڈانٹتے. بعض اوقات گھروں میں ہمارا جانا ہوتا ہے، ہمیں بھی کہتے ہیں بڑا شرارتی ہے، بہت شیطان ہے، نماز نہیں پڑھتا، حضرت اس پہ دم کر دیں، حضرت کو نصیحت کریں.
اب سب کے بیچ میں کیا نصیحت کریں گے؟ اور یہ الفاظ اس کو موٹیویٹ کریں گے یا ڈی موٹیویٹ کریں گے؟ یہ الفاظ اس کا حوصلہ بڑھائیں گے، حوصلہ توڑیں گے؟ وہ ان الفاظ اور اس انداز سے وہ اپنی عزت محسوس کرے گا یا بے عزتی محسوس کرے گا؟ تو درست نہیں ہے کسی کو ڈانٹ کر سمجھانا سختی سے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جس کو گناہوں میں دیکھیں، بری بات کرتے ہوئے دیکھیں، تو اس کو پیار محبت سے اکیلے میں سمجھائیں، نہ کہ اس کی برائی کریں، غیبت کریں، ایسا نہیں، سمجھانا چاہیے۔ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اب اپنے دوستوں میں، گھر میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی کو ساتھ لے گئے، بیٹھے ہیں، تو چلیں رات کا ٹائم ہو گیا ہے، سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، نیک اعمال کا جائزہ لے لیتے ہیں، چلیں جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں چلتے ہیں، چلیں ہفتہ ہے مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، چلیں بیٹھ کر یہ بیان سن لیتے ہیں، یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے مواقعوں پر ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ فرینڈ سرکل تقریباً لوگوں کا ہوتا ہے، اب وہ دوست ہمیں کھینچ کر بازاری، ہوٹلوں والی، تفریح گاہوں والی گیدرنگ میں لے جاتے ہیں، یا ہم اپنے دوستوں کو پیار محبت دے کر، انفرادی کوشش کر کے، نیکی کی دعوت دے کر انہیں کھینچ کر مسجد میں لے آتے ہیں؟ ابھی ہم پر ہے۔ کئی لوگوں کے ایسے دوست ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ارے پڑھ لیں گے یار بعد میں، پہلے کھیل لیتے ہیں، پہلے سپورٹس، معاذ اللہ، ارے پہلے چائے پی لیں، ارے کھانا کھا لیتے ہیں، ہوٹل پہ چلتے ہیں، ارے پڑھ لیں گے بہت ٹائم ہے۔ یوں جماعت نکل جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ اور کئی ایسے پابند ہوتے ہیں کہ اول تو ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہی نہیں، اور کہیں ایسی جگہ بعض اوقات اگر آزمائش میں آ جائیں، پھنس جائیں، تو اتنے با اثر لوگ ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہ بھری محفل میں سب کو اٹھا کے نماز کے لیے لے جاتے ہیں کہ چلیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور کئی اسلامی بھائیوں کو ایسا دیکھا کہ قریب کوئی مسجد نہیں، فار ایگزامپل شادی ہے، بارات ہے، ولیمہ ہے، کوئی عقیقہ ہے، کوئی تقریب ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، قریب کوئی مسجد نہیں ہے جہاں سب جا سکیں، نماز پڑھنی ہے، تو کئی لوگ کرتے ہیں کہ چلے بھائی کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے نماز پڑھ لیں، وہیں کچھ ارینج کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں۔ اور بعض لوگ سستی کرتے ہیں، ارے یار ابھی تو گیدرنگ ہے، ابھی کون پڑھے گا، بعد میں فارغ ہو کر پڑھ لیں گے، اب رات کو 11، 12، 1 بجے۔ تو نماز کو کبھی پینڈنگ نہ کریں، نماز کو نہ بولیں کہ مجھے کام ہے، ہر کام کو بولیں گے تو ٹھہر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کام نے کہاں جانا ہے، بلکہ نماز کی برکت سے وہ کام تو اور اچھا ہو جائے گا، برکت شامل ہو جائے گی۔ تو نماز کی پابندی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے آپ کا ایک جملہ ذکر فرمایا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 31 31، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، ترجمہ کنز العرفان، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، پارہ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 31 اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں جہاں بھی رہوں اللہ پاک نے مجھے برکت والا ہی بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک مرتبہ کچھ علماء کرام ایک جگہ جمع ہوئے، علمی گفتگو شروع ہو گئی۔ سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو جو مبارک فرمایا ہے، اس جگہ برکت سے مراد کیا ہے؟ تو سب علماء کرام نے اپنے اپنے علم کا اظہار کیا، لمبی لمبی گفتگو ہوئی، دلائل کا تبادلہ ہوا، آخر میں اس علمی مجلس کا نتیجہ یہ نکلا، سب علماء کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس جگہ برکت سے مراد، یعنی اب سینیریو دیکھیں، بڑا علمی حلقہ ہے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑی لمبی لمبی گفتگو ہوئی، دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں برکت والا ہوں، یا برکت سے مراد کیا ہے، کافی دلائل، بحث مباحثہ، اس کے بعد لمبی گفتگو کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا؟ اس تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس جگہ برکت سے مراد نیکی کی دعوت ہے۔ سنیے تو صحیح، کیا برکت سے کیا مراد؟ نیکی کی دعوت ہے۔
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں جہاں بھی رہوں نیکی کی دعوت عام کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی بابرکت بنا دے، ہم جہاں بھی ہوں نیکی کی دعوت دیتے رہیں، کبھی اس فریضے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ ختم کیسے ہوں گے؟ برائیاں مٹیں گی کیسے؟ ہم سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا اس کو سنیں گے بعد میں مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر، ہر شخص روزانہ ایک برائی ختم کرے۔ اگر 100 لوگ یہ کام کریں گے روزانہ 100 برائیاں مٹیں گی۔ 1000 افراد یہ کام کریں روزانہ 1000 برائیاں مٹیں گی۔ ہفتے میں کتنی، مہینے میں کتنی، سال میں کتنی؟ روزانہ ایک شخص کو نیکی کی دعوت دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو، ایک کو نیکی کی دعوت دے، نیکی کی بات بتائے، کوئی کتاب دے دے، رسالہ دے دے، مدنی چینل دیکھنے کا کہہ دے، قافلے کی دعوت دے دے، اجتماع کی دعوت دے دے، مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت دے دے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی دعوت دے دے، کچھ بھی نیکی کی طرف بلانے کی دعوت دے دے، نماز پڑھنے کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ اگر 100 افراد روزانہ ایسا کام کریں تو 100 افراد تک ڈیلی نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 3000 غالباً۔ سال میں کتنا ہو گیا؟ یہ تو 100 افراد۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکات دیکھیے، 100 نہیں، چند 100 نہیں، ہزاروں نہیں، فیضان امیر اہل سنت ہے کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے الحمدللہ روزانہ لاکھوں لاکھ لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ کہیں فزیکل تو کہیں ڈیجیٹل، کہیں قافلے اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں تو کہیں مدنی چینل کے ذریعے بیان ہو رہا ہے، کہیں ہفتہ وار اجتماع میں لوگ فزیکل آ رہے ہیں تو کہیں امیر اہل سنت کا مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کیا، پاکستان کے شہر دیکھ لیں، کونے دیکھ لیں، گاؤں دیکھ لیں، دیہات دیکھ لیں، دنیا بھر کے معاملات دیکھ لیں، کس قدر بڑے پیمانے پر نیکی کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی گناہ یہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت بہت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ کو دیکھ کر آنکھ بند کر کے چلے گئے، خاموشی سے چلے گئے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج سے اس کام کو بڑھانا ہے، اپنے اچھے انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے فرینڈ سرکل میں جو بھی جاننے والے ہیں یا نہ جاننے والے بھی ہیں، انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پیارے میٹھے انداز میں نیکی کی دعوت دیں گے اور برائیوں سے بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی برکات عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ صحابی ہیں، آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبہ میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو حوصلہ ملا، اور پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا وزیر فرمایا۔ آپ نے ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تقریباً 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تک مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المؤمنین رہے۔ کتنے؟ 10 سال 5 ماہ اور 21 دن، کم و بیش اس کو 10.5 سال بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیوریشن کتنا؟ تقریباً 10.5 سال۔ اور فتوحات دیکھیں، اسلام کا غلبہ دیکھیں، کتنے دنیا کے کتنے بڑے حصے پر آپ کی حکومت، پھر عدل، پھر کس طرح آپ کا اپنا انفرادی عمل، خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، امت کا خیال۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور پھر مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک کافر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں، مزار اب ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبول کرنا ہے نا، اپنے پیاروں کو اپنے پاس ہی آرام کرنے لٹا لیا۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بے شک اللہ پاک عرفے کی رات مسلمانوں پر عمومی فخر فرماتا ہے اور عمر پر خصوصی فخر فرماتا ہے۔ بے شک پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محدث؟ فرمایا وہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا فرمایا؟ وہ کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے ساتھ ہے، میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد عمر جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ہوگا۔ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ فاروق اعظم کا روب دبدبا دیکھیے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، نصیحت کرنا سنت انبیاء ہے اور نصیحت لینا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار، بلکہ پرہیزگاروں کے سردار، ولیوں کے سرداروں کے سردار، آپ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے کر موقع کی مناسبت سے نصیحت فرما کر سنت انبیاء پر بھی عمل فرمایا کرتے تھے۔ آئیے آج کے اس بیان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی پیاری ایک نصیحت سنتے ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ بس یہ سنتے تو رہتے ہیں، سننا بھی کام ہے لیکن سننے کے ساتھ عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ فاروق اعظم کی نصیحت کیا نصیحت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میں نے تمام دوست دیکھے مگر زبان کی حفاظت سے افضل کسی کو نہ پایا۔ دوسرا، میں نے تمام لباس دیکھے لیکن تقوی کے لباس سے زیادہ افضل کوئی نہ پایا۔ تمام لباس دیکھے لیکن تقوی کے لباس سے افضل کوئی نہ پایا۔ فرماتے میں نے تمام مال دیکھے لیکن قناعت سے زیادہ افضل کسی مال کو نہ پایا۔ مزید فرمایا میں نے تمام نیکیاں دیکھی لیکن نصیحت سے زیادہ افضل کسی نیکی کو نہ پایا۔ پانچواں، یعنی میں نے تمام کھانے دیکھے لیکن صبر سے زیادہ لذیذ کھانا کوئی نہ پایا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری نصیحت ہے۔ زندگی کا بہترین سبق ان 5 جملوں میں سمو دیا گیا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کو دل میں بٹھا لیں، یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، یقین کریں دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا کہ سب سے افضل دوست خاموشی ہے، سب سے افضل لباس پرہیزگاری ہے، سب سے افضل مال قناعت ہے، سب سے افضل نیکی خیر خواہی ہے اور سب سے لذیذ کھانا صبر ہے۔ خاموشی کیسے دوست ہوگی؟ دوست تو وہ جس سے بات چیت کریں، دل کے حال احوال کریں، اور سناؤ کیا حال ہے۔ خاموشی میں تو بندہ، خاموشی کیسے دوست ہو سکتی ہے؟ سنیے، جی ہاں، یہ دوست ہے، یہ وہ دوست ہے جو ذلت سے بچاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو عزت بڑھاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو مشکلات سے بچاتا ہے، یہ وہ دوست ہے جو نجات دلاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ تو فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اس میں نجات ہے۔ باقی زبان درست چلے گی تو پورا بدن سلامت رہے گا، زبان ٹیڑھی چلی، سخت چلی تو پھر کہیں بے عزتی کروائے گی۔ یعنی بندہ بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ میں کون ہوں، انٹروڈکشن بولنے کے بعد پتہ لگتا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ جب تک بندہ خاموش ہوتا ہے اس کا بھرم ہوتا ہے، بول کر انسان اپنا بھرم بھی توڑ دیتا ہے۔ بولے اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے، لیکن لوگوں کو کوئی نہ کوئی موضوع تو چاہیے نا۔ اور سناؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور سناؤ مہنگائی کہاں پہنچ گئی، اور سنائے پیٹرول کے اور ڈالر کے ریٹ کہاں پہنچ گئے۔ یار جو ریٹ ہے وہ ریٹ ہے، پیٹرول ڈلوانا ہی پڑے گا، گاڑی چھوڑ کے کہ سائیکل پہ تو آ نہیں سکتے۔ ڈالر کے ریٹ ایسے پوچھ رہے ہیں، آپ کا کوئی ایکسپورٹ کا یا امپورٹ کا کاروبار ایسا ہے کہ ڈیلی ڈالر کے ریٹ میں بات کرتے ہیں۔ اگر وہ گولڈ دیکھیں کہاں پہنچ گیا، سونا، اوئے ہوئے سونا کتنا بڑھ گیا۔ تو بھائی کہ ڈیلی گولڈ کا کام کرتے ہیں، کام ہے تو چلو ٹھیک ہے، کام نہیں کرتے تو ہم نے کیا کرنا ہے سونے کا؟ ہمارے پاس تو وہ سونا ہے جو نیند والا ہے، سلیپنگ۔ یار سونا بہت بڑھ گیا یار، مارکیٹ بہت مہنگی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے مارکیٹ کا یار؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اپنے کام سے کام رکھیں۔ ملتے ہیں او یار پراپرٹی کی ویلیو بہت بڑھ گئی۔ اگر آپ کا کام ہے ریئل اسٹیٹ کا، کوئی کنسٹرکشن پراپرٹی، کوئی بلڈر ہے، کوئی ڈیولپر ہے تو الگ بات ہے، کوئی پراپرٹی لینی ہے تو الگ بات ہے، کسی سے مشورہ کرنا ہے۔ لیکن خالی خالی پنچایت، اور سناؤ آپ کیا ریٹ چل رہے ہیں پراپرٹی کے، آپ نے خریدنا ہے؟ نہیں۔ آپ نے انویسٹ کرنی ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی پوچھ رہا تھا تو بندہ بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹاپک چلتا ہے۔ یار گاڑیاں دیکھو کیسی آ گئی، کیسی بڑی بڑی گاڑیاں یار، ٹاپک چاہیے، لینی ہے؟ لینی نہیں ہے۔ یہ گاڑی کتنے کی لی آپ نے؟ گھر کتنا عالیشان بنایا، بہت پیسے لگ گئے ہوں گے۔ فالتو باتیں، فالتو سوالات۔ تو اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق دے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جو سلامتی چاہتا ہے وہ خاموشی اختیار کر لے۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جو سلامتی چاہتا ہے خاموشی اختیار کر لے۔ مثلا کسی سے جھگڑا ہو گیا، خاموش ہو جائیں۔ گھر میں انبن ہو گئی، خاموش ہو جائیں۔ دکان وغیرہ پہ خلاف مزاج بات ہو گئی، خاموش ہو جائیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، خاموش ہونے والے کو تو لوگ بزدل سمجھتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کسی کے باپ سے، میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ کھری کھری سناؤں گا، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا۔ تو یہ ہمارا تعارف ہے، ہمارا انٹروڈکشن ہے۔ دکان پر لڑیں گے آپ کا کاروبار ٹوٹ جائے گا۔ لڑنے جھگڑنے والے کی دکان پہ لوگ چڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا دکاندار، اچھا سیلز مین، اچھا بزنس مین کوئی اس سے مس بیہیو کرے بھی تو یہ اچھا جواب دیتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ یہ دیکھ لیں، چلے کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم لے لیجیے گا۔ اور بد دماغ چڑچڑے لوگ، بولنا نہیں ہے کسی سے، لیکن لینے نہیں تو آئے کیوں؟ شکل سے لگ رہے ہو خریدنا نہیں ہے، آگے تنگ کرنے، پہلے اتنی گرمی ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آگے دماغ خراب کرنے، چلو اب دوبارہ اس کی دکان پہ کون چڑھے گا؟ اسی طرح جھگڑا ہو گیا اور بندہ گیا، ہاں بھائی بتا، اس کو اکیلا دیکھ کر گیا اور وہاں سے 4 آدمی آ گئے، شرافت سے بھی بولے گا اچھا بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ 4 آدمیوں نے جو درگت بنانی ہے پھر اپنی زبان پہلے ہی قابو میں رکھ لیں، چلو کوئی بات نہیں بھائی۔ گاڑی کہیں ٹچ ہو گئی، چلتے ہوئے کچھ ہو گیا، بندہ یوں گھور کے دیکھتا ہے اندھا ہے کیا، اور وہ اتر کے آگے بتایا کہ میں اندھا ہوں کہ نہیں وہ تو بعد میں بتاؤں گا، ذرا 2 ہاتھ کر لیتے۔ بولے گا غلط تو بندہ پٹ بھی سکتا ہے یہ۔ اسی طرح گھر میں جذبات میں آ گئے، میاں بیوی میں انبن ہو گئی، بھائی بھائی میں ہو گئی، ماں باپ سے ہو گئی، بچوں سے ہو گئی۔ اب جو سخت لوگ ہوتے ہیں، غصے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، بچے ایسے والدین سے دور بھاگتے ہیں، والدین ایسے بچوں سے جو بدتمیز ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں، بھائی بھائی سے دور بھاگتے ہیں، یار یہ ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ تو جو خاموش رہے گا، باادب رہے گا، تو انشاءاللہ اس کا کاروبار بھی چلے گا، اس کی نوکری بھی چلے گی، اگر وہ سیٹ ہے تو اس کے پاس ملازم بھی چلیں گے، ایسے کا گھر بھی چلے گا، اور کچھ ہو بھی گیا اور خاموش رہا تو انشاءاللہ اس کا جسم بھی بچ جائے گا، عزت بھی بچ جائے گی۔ جو سلامتی چاہتا ہے وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اللہ پاک ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولیں تو درست بولیں، اچھا بولیں، مختصر بولیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ کتنی گہری بات ہے کہ ایمان پکا کرنے کا طریقہ، کہ بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق دے دے کہ زبان کی جب حفاظت ہوگی نا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے صدقے دل روشن ہو جائے گا۔ جب دل روشن ہو جائے گا تو ایمان پکا ہو جائے گا، اور جب ایمان پکا ہو جائے تو پھر تو اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں، بڑی برکتیں ملتی ہے۔ دوسرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ میں نے ہر طرح کے لباس دیکھے، ان میں سب سے افضل لباس پرہیزگاری ہے۔ ہم بھی لباس پہنتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت ترین لباس پہننے کی کوشش ہوتی ہے، ایسا لباس کہ دیکھنے والے بول اٹھیں واہ بھائی واہ، بڑا زبردست لباس پہنا ہے، واہ بھائی واہ کیا لباس پہنا ہے، کیا ڈریسنگ ہے یار، ریڈی میڈ ہے کہیں سے سلوایا ہے، بڑا زبردست ڈیزائن ہے، کلر کتنا پیارا ہے، کپڑا کتنا اچھا ہے۔ اب یقین کریں کوئی تعریف کرتا ہے تو لگتا ہے پیسے وصول ہو گئے اس کے، کسی کو لگا ہے میں نے کچھ پہنا ہے، امامے کی تعریف کرے کوئی اور لباس کی تعریف کرے، خوشبو کوئی قریب آئے گلے ملے، اور جب گلے ملے خوشبو بڑی زبردست خوشبو لگائی ہے تو بندے کو لگتا ہے مجھے کوئی فیڈ بیک ملا ہے، کچھ ہے میری شخصیت۔ تو لوگ ہمارے لباس کی تعریف کریں، مزہ تو آتا ہے۔ کون چاہے گا کہ میری لباس کی تعریف نہ ہو؟ آنکھ بند کر کے کوئی بھی نہیں لیتا، چاہے وہ ٹیلر سے سلوائے یا ریڈی میڈ لے، بڑی دیکھ کے سمجھ کے بڑا چوائس کر کے لیتا ہے۔ تو ہم دنیاوی طور پر تو سمجھتے ہیں کہ اچھا سے اچھا لباس پہنوں، اور ہمارے لباس کی کوئی برائی کر دے، یار اچھا نہیں ہے، ڈیزائن اچھا نہیں ہے، کپڑا اتنی گرمی میں اتنا موٹا کپڑا، کلر بھی کیسا پہنا ہوا ہے، ایک دم دل ٹوٹ جائے گا، یار میں نے اتنا خرچہ کیا اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور قیمتی لباس ہو اور اس پر چائے گر جائے، کوئی اور چیز گر جائے، کلر لگ جائے، بائک کا آئل لگ جائے، صدمہ کیسا ہوتا ہے، یار اچھا بھلا نیا لباس، یہ لو جی آئل لگ گیا، یہ کیا لال لال شربت پی رہا تھا، شربت گر گیا، چائے کے قطرے گر گئے، اوئے ہوئے ہوئے میرا لباس خراب ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ تو ظاہری لباس ہے، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا اس کو بچا کے رکھتے ہیں، ایک داغ نہیں آنے دیتے، ایک دھبا نہیں آنے دیتے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس لباس کے متعلق فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ ایک اور لباس بھی ہے، اور قرآن کریم بھی اس کے لیے فرما رہا ہے، کیا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 26، ترجمہ کنز العرفان۔ اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے، قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جیسے ظاہری لباس جسم کو سردی گرمی وغیرہ سے بچاتا ہے، یوں ہی تقوی آدمی کو آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچاتا ہے، اسی لیے اسے لباس فرمایا گیا۔ یعنی اے آدم کی اولاد، صرف ظاہری لباس پر قناعت مت کرو، اپنے دل اور روح کو بھی لباس پہناؤ۔ تقوی تمہارے دل کا لباس ہے جو ظاہری لباسوں سے افضل ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں لباس تقوی کو افضل لباس فرمایا گیا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہری لباس پھٹ جاتا ہے، تقوی کا لباس ہمیشہ ہمیشہ تک ساتھ رہتا ہے۔ ظاہری لباس ہر مسلمان اور غیر مسلم کو مل جاتا ہے، مگر تقوی کا لباس خاص پیاروں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، ظاہری لباس تو ہر کوئی پہن لیتا ہے، مسلم غیر مسلم مل جاتا ہے، لیکن تقوی کا لباس کن کو ملتا ہے؟ اللہ پاک کے خاص بندوں کو، اللہ کے پیاروں کو۔ کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تیسرا فرق یہ کہ ظاہری لباس ہر جگہ مل کارخانوں میں مل جاتا ہے، بن جاتا ہے، مگر تقوی کا لباس، مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات، کہ جو ظاہری لباس بنتا ہے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، بازاروں میں مل ہی جاتے ہیں، مگر تقوی کا لباس مدینہ پاک میں بنتا ہے اور اولیاء اللہ کے آستانوں سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی عشق والی بات ہے۔ تقوی کا لباس کہاں؟
مدینے پاک میں بنتا ہے اور اولیاء کرام کے آستانوں سے اللہ کے ولیوں کے صدقے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عشق کی بات ہے، عشق والوں کے سمجھ میں آئے گی۔ جو عقل کے پھیرے میں لگا رہے گا وہ عقل کے پھیرے میں ہی الجھ کے رہ جائے گا، کیونکہ کسی نے کہا ہے نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ اور یہ عشق جس کو مل جائے، یہ لذت جس کو مل جائے، ایسے تو لوگ مدینے کا نام سن کے نہیں روتے، ایسے ہی تو مدینے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی ایک عاشق جاتے ہوئے بھی روتا ہوا جاتا ہے کہ میں آقا کے دربار میں جا رہا ہوں۔ ایک عاشق جب مدینے سے پلٹتا ہے تو روتا ہوا پلٹتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایسا کون سا ملک ہے، ایسا کون سا شہر ہے، ایسی کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ پاک ان سچے عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی عشق نصیب فرمائے، اور تقوی کا لباس کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، یعنی سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا نمازی۔ فرمایا نماز پڑھنے والا بعض دفعہ گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یعنی یہ بھی تو ہے، ممکن ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور کئی طرح کے گناہ بھی کرتا ہے، لہٰذا صرف نماز افضل نہیں ہو سکتی۔ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ راہ خدا میں لڑنے والا، تو آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے۔ لوگ بولے روزے دار سب سے افضل ہے، تو فرمایا روزہ دار بھی کبھی گناہ کرتا ہے کبھی نیکیاں کرتا ہے۔ آخر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود فرمایا کہ سب سے افضل بندہ صاحب ورع یعنی پرہیزگار ہے، یعنی پرہیزگاری کے ذریعے آدمی کی نیکیاں مکمل ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی بہت سبق آموز روایت ہے۔ واقعی کتنے ایسے نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور بھی کام کر رہے ہیں، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ برائیاں بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں۔ تبھی تو فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ افضل بندہ وہ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یعنی کیا؟ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا تقوی کا لباس سب سے افضل ہے۔ یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ سنیے، ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے کعب بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ تو عرض کی، تب آپ ایسے راستے میں کس طرح گزرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں کانٹوں سے بچتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ تو حضرت کعب رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ بس یہی تقوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاک صاف دل عطا فرمایا، اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف محبت دنیا ہے، اور ایک طرف مال کی محبت، پھر باطنی امراض۔ گویا یہ گناہ چاروں طرف سے جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں۔ تو ہم نے ان جھاڑیوں سے بچتے ہوئے، ان کانٹوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر میں اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ بس اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹتے۔ بد نگاہی، تنہائی میں گناہ، آج کل تو موبائل نے تباہ کر دیا۔ ایک بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے، موبائل ہے اور پھر وائی فائی ہے، تنہائی ہے، اور ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ چلے گئے، سوشل میڈیا پر چلے گئے، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ پاک کو سب خبر ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تلاوت قرآن، کوئی نعت شریف، درس قرآن، سنت و برا بیان، کوئی مدنی چینل یا کیا۔ اور آج کل یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز، یہی موبائل وغیرہ، آئی پیڈ ہو، کوئی اس طرح کے ٹیب ہوں، کمپیوٹر ہوں، لیپ ٹاپ ہوں، تو
بندہ بیٹھا ہے تنہائی میں، اب انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے، بری چیز آ گئی، میوزک آ گیا، اب آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں، کان بھی گناہ کر رہے ہیں، بدنگاہی ہو رہی ہے، اب روحانیت کہاں سے ملے گی؟ اب وہ سکون کہاں سے ملے گا عبادت میں؟ سرور کیسے ملے گا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، روحانیت چلی جاتی ہے، نورانیت چلی جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، نمازوں میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، جماعت چھوٹ جاتی ہے، فجر کے وقت جو آنکھ نہیں کھلتی، قرآن سامنے موجود ہے، باوضو بھی ہے، تلاوت نہیں ہو پاتی، نوافل نہیں پڑھے جاتے، اشراق و چاش نہیں پڑھی جاتی، تہجد اور اوابین نہیں پڑھی جاتی، کیا اللہ سے بس توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہے، معافیاں مانگتے رہیں کہ مولا میرے گناہ معاف کر دے، مجھے متقی بنا دے، اللہ مجھے پرہیزگار بنا دے، مجھے سچا اور اچھا بنا دے۔ اللہ تیرے کتنے ولی، تیرے کتنے اولیاء، تیرے کتنے نیک بندے، اللہ ان کے صدقے بس مجھ پر بھی کرم ہو جائے، اللہ مجھ پر بھی کرم ہو جائے، اے اللہ گناہوں سے جان چھوٹ جائے، مولا میں تنہائی میں بھی گناہ نہ کروں، تیرا سچا خوف مل جائے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، ڈرتے بھی رہیں کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا، میں کاش متقی بن جاؤں۔ یہ تقوی کا لباس ہے، سب سے اچھا لباس ہے، تنہائی میں بھی بندہ گناہ نہیں کرتا۔ تیسری نصیحت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے مال کی تمام اقسام میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے افضل مال قناعت ہے۔ آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے لوگ حالات سے کم خیالات سے زیادہ پریشان ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، کتنا چاہیے؟ کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی سرا نہیں ہے۔ سائیکل تھی تو موٹر سائیکل، موٹر سائیکل آ گئی تو اس سے بڑی موٹر سائیکل، وہ آ گئی تو کار، اس سے بڑی کار، چھوٹا گھر تو پھر بڑا گھر، پھر اور پلاٹ اور انویسٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، حالات ہیں، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، آمدنی کے ذرائع کم ہیں، لیکن ہم کیا کر لیں گے؟ شور کریں گے، واویلا کریں گے، جو ہے بس اللہ سے دعا کریں گے مولا میرے اس روزی میں برکت ڈال دے، اللہ تو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا، اللہ میری جتنی بھی حاجت ہے مولا تو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، تو میرا مالک اور مولا، تو رزاق ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مولا میرا بھرم رکھ لے، اللہ میرے جو بھی معاملات تو جانتا ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری فیملی ہے، میں گھر کا بڑا ہوں، اللہ مجھ پر بوجھ آ رہا ہے، اللہ مجھے بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی دے، ہمت بھی دے، صبر بھی دے، شکر بھی دے، اللہ تو میری مدد فرما۔ کئی لوگ اپنے بیوی بچوں کو جا کر پریشانیاں بتاتے ہیں، کام دھندہ نہیں ہے، مہنگائی ہو گئی، گھر میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فائدہ کیا؟ بیوی بچوں کا کیا قصور؟ گھر کی خواتین تو کمانے نہیں جائیں گی، چھوٹے چھوٹے بچے کمانے تو نہیں جائیں گے، اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے تو بڑے ہیں تو پھر بڑے ہونے کا حق ادا کریں۔ لوڈ آئے گا، بوجھ آئے گا، پریشر آئے گا، ٹینشن آئے گا، ہے مہنگائی ہے، نہیں آمدنی کے ذرائع، کیا کریں گے؟ لڑیں گے بیوی بچوں سے؟ ماریں گے کسی کو؟ نہیں، صبر کریں گے اور اپنے رب سے دعا کریں گے، اللہ تو مدد فرما، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، بظاہر جو کم آمدنی ہے اللہ پاک چاہے تو اس میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ پھر صبر کی دولت مل جائے، شکر کی دولت مل جائے، قناعت کی دولت مل جائے تو پھر کیا کہنے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یعنی مالداری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، بلکہ اصل مالداری تو دل کا مالدار ہونا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، قناعت کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قناعت کی توفیق دے دے۔ مزید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے افضل نیکی خیر خواہی ہے اور سب سے افضل صبر کھانا صبر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت سے متعلق بھی ہم نے سنا کہ نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور پھر صبر کریں۔ صبر تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ کئی لوگ اپنی پریشانی، دکھڑا، مصیبتیں بتا کے جب سمجھاتے ہیں بھائی صبر کرو، ارے بھائی صبر ہی تو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ تو کسی سے کہا جائے کہ بھائی اور سناؤ کیسی چل رہی ہے؟ بڑے حالات خراب ہیں یار، شکر ہے اللہ کا، گزر رہی ہے، جی رہے، مل رہی ہے دال روٹی، حالات تو ایسے نہیں ہیں، لائٹ نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، مہنگائی کہاں پہنچ گئی، جی رہے ہیں بس یار۔ تو یہی بات اس طرح کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اتنا رو دھو کر ہمارا فیس امپریشن، ہمارے الفاظ، ہماری باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو بظاہر ناشکری ظاہر کر رہی ہے نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں،
معذور تو نہیں ہے، آنکھیں سلامت ہیں، اندھے تو نہیں ہیں، زبان سلامت ہے، بول سکتے ہیں، کان سلامت ہے، سن سکتے ہیں، پاؤں سلامت ہے، چل سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا ہم کیا کر لیتے؟ اگر یہ بھی نہ ہوتا ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو بے صبری بڑھتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ میرے پاس 2 کمروں کا گھر، اس کے پاس تو 1 کمرے کا ہے، میرے پاس 1 کمرے کا گھر، اس کے پاس تو 1 کمرے کا بھی نہیں ہے، میرے پاس 1 کمرے کا گھر اور اس کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں ہوں، یہ تو کرائے کے مکان میں بھی نہیں رہ سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو لوگ ہیں نا پریشان، ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ہم سے زیادہ بیمار ہیں، ہم سے زیادہ تنگ دست ہیں، تو ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اور امیر اللہ سنت فرماتے ہیں کہ دنیاوی ظاہری مال دولت ہو نہ ہو، کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی؟ کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور آج کے اس دور میں ہمیں دعوت اسلامی جیسا ماحول دے دیا، آج کے اس دور میں امیر علیہ سنت جیسا دامن دے دیا، غوث پاک کا دامن مل گیا، اعلیٰ حضرت کا فیضان مل رہا ہے، فیضان غوث و رضا مل رہا ہے، فیضان امیر علیہ سنت مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ بس اللہ پاک کرم فرما دے، کرم فرما دے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم